پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانیاں لی۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی مگر اللہ نے انہیں سلامت اس آگ سے باہر نکال لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد ان سے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی شکوہ کے اپنے گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح ابراہیم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے رہتے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزرتے گئے لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ عمر بھی ڈلتی چلی گئی مگر دل میں امید باقی رہی۔ 84 سال کی عمر میں بھی وہ اللہ سے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک پیارا سا بیٹا عطا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک باپ جس نے 84 سال کی عمر میں بیٹا پایا ہو، اس کی محبت اس بیٹے سے کتنی ہو۔ وہ ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتے، چومتے، کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں پھرتے، اس کے ساتھ کھیلتے، ہنسی مذاق کرتے۔ ابھی بیٹی کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کا دل کام گیا۔ بولے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں اللہ حکم دے گا میں وہاں لے جاؤں گا۔ کل صبح اونٹ پر آؤں گا، آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھنا اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اونٹ پر بٹھایا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے، ابراہیم کا اونٹ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ فلسطین سے چلے، شہر در شہر گزرے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور ایک مہینے کے سفر کے بعد عرب کے سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت عرب ویران تھا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ جبرائیل کا اونٹ کالے سنسان پہاڑوں کے درمیان چلتا رہا۔ آخرکار 4 اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں پہنچے جہاں آج کعبہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جبرائیل نے اونٹ روکا اور کہا، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹی کو یہیں اتار دیں اور خود واپس چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ وہی ابراہیم تھے جو آگ میں پھینکے جانے پر بھی خاموش کھڑے رہے تھے اور صرف اتنا کہا تھا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ مگر آج جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو اٹھے۔ اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میری بیوی اور بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ انہیں یہیں چھوڑ دیجئے اور فلسطین لوٹ جائیے۔ اتنا کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ گئے، اپنی بیوی اور بچے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے اسماعیل کو میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں یہ خیال آیا ہو، کیا میں اب اس بچے سے جدا ہو رہا ہوں؟ پتہ نہیں پھر کبھی اسے دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ انہوں نے جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور اپنی بیوی اور بیٹی کو اس میں بٹھا کر اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی اور چل پڑے۔ شوہر کو جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی پیچھے آئی، روتی ہوئی بولی، آپ مجھے اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کھانا ہے نہ پینا، میں اور میرا بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے ہی والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، آپ کو حکم ہے کہ بیوی کو کوئی جواب نہ دے، بس خاموشی سے فلسطین لوٹ جائیں۔ دوستو سوچئے اس بوڑھے باپ کا درد جسے 84 سال کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اور آج وہ اسی بیٹے کو ایک ویران زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اونٹ آگے بڑھ رہا تھا اور ہاجرہ گود میں اسماعیل کو لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی تھی، روتے ہوئے پہنچ رہی تھی۔
آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے بغیر اس سنسان جگہ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ تو مر جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ بچہ منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے کہ آپ ایسے ہی اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ بار بار یہی سوال کرتی جا رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا خاموشی۔ اندر ایک طوفان مچا تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر زبان پر تالا تھا۔ صرف اللہ کے لیے ہاجرہ لگاتار پیچھے دوڑتی رہی، کبھی کہتی کوئی تو جواب دیجیے، اتنا خاموش کیوں ہے آپ؟ لگ بھگ 9 کلومیٹر تک وہ اپنے شوہر کے اونٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، ہر 2 قدم پر دل چیر دینے والے سوال کرتی رہی۔ آخر جب ہاجرہ بہت تھک گئی تو ان کے دل میں ایک خیال آیا، میرے شوہر تو نبی ہیں، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس ویران جگہ میں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس پتھریلی وادی میں چھوڑ دیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر سر ہلا کر اشارہ کیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنے سنتے ہی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ہمت جاگ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، میرا رب وہ میری اور میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، میں اپنے رب کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہیں کھڑی رہی اور اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم کا اونٹ دھیرے دھیرے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا اور حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ اسی جگہ بیٹھ گئی اور دیر تک روتی رہی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیچھے مڑے تو اپنی ہی بیوی نظر نہیں آئی۔ دل بے چین ہو اٹھا، آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنے ہونٹ کو پہاڑ کے نیچے روکا، سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تیری ہی حکم پر میں نے اپنی بیوی اور بچے کو اس بنجر اور سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، مجھے کچھ نہیں پتا یہ کیسے زندہ رہیں گے، مگر اے اللہ تو ہی ان کا پالنے والا ہے، تو ان کی حفاظت فرما۔ اتنا کہہ کر وہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر بیوی ہاجرہ اپنے ننھے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر دھیرے دھیرے اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بنائی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بیوی ہاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، مصر کی بادشاہ کی بیٹی، محل کی شہزادی تھی، مگر آج اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ان کے سامنے۔ وہ جھونپڑی میں پہنچی، رات ہو چکی تھی، خاموشی سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ چاروں طرف سیاہ پہاڑ تھے، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس ویرانی میں جیسے خود آسمان بھی ان کا گم دیکھ رہا تھا۔ چاند سوچ رہا ہوگا یہ کون عورت ہے جو ایسی سنسان جگہ میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے پہاڑ بھی حیران ہوں گے یہ کیسی مجبور ماں ہے جو اپنے بچے کو گود میں لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، نہ پانی نہ کھانا نہ کوئی انسان، تو یہ کون ہے جو یہاں بیٹھی ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ دوستو، یہ تھی ہماری ماں بی بی ہاجرہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ ایک عام عورت چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتی ہے، مگر بی بی ہاجرہ کی صبر کا کیا کہنا۔ اکیلی ویران پہاڑوں کے بیچ اندھیری رات میں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو صرف تیرا کہا مانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے تو بی بی ہاجرہ بہت پریشان ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ اب میں یہاں اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی۔ ان کی گود میں بچہ تھا، چاروں طرف ویرانی تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف خوف اور تنہائی۔ بی بی ہاجرہ آسمان کو دیکھتی، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل سے اللہ کو پکارتی، یا رب میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں۔ ان کے پاس ایک گھڑا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کو وہ خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، مگر 3 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہوگی، اب میرے بچے کو پانی کہاں سے ملے گا؟ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آس پاس پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر کیا وہ اپنے پیارے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے امید کا دامن تھامے اپنے بچے کو زمین پر لٹائے اور صفا پہاڑوں پر چڑھ گئی، شاید اوپر سے کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر دوڑ کر مروہ پہاڑ پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے، مگر آج اس سخت اور پتھریلی زمین پر ایک ہی بس ماں تھی، اکیلی اپنے بچے کو پیاسی تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ادھر دوڑ رہی تھی، شاید ایک قطرہ پانی مل جائے، شاید اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکے۔
सकूं। बस यही सोच रही थी मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए, फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोंपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीबी हाजरा प्यास से बहाल थी और इनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिल्कुल बलक रहा था। झोंपड़ी के अंदर वो बच्चा रो रहा था और बाहर इसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीबी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब इनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत इन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। दूर से बच्चे को रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। इस बच्चे की तरफ देखकर इनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ए अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा इस झोंपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब, हम बेबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने पत्थर पर सर रखा और आंखें बंद कर ली, मगर बच्चे की रोती रुलाई अभी भी इनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर इनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी इनके बेटे इस्माइल के एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया नीचे से चश्मा फूट पड़ा। इसके बाद जिब्रील चले गए। हजरत हाजरा भी जब ये देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतना रफ्तार से निकल रहा था कि बीबी हाजरा ने मट्टी और पत्थरों से इनके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज इस चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। जमजम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ इसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और बढ़ रहे थे। वहाँ पहुँचने लगी। महीने यूं ही गुजरते गए। एक दिन इधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। इस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। इसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, ये परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी न होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों उड़ता? फिर इसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा एक चश्मा बह रहा था और इस चश्मे के पास एक औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ए मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहाँ एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटे बच्चे को लिए इस चश्मे के पास बैठी है। सरदार को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन इस चश्मे की तरफ गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी है। सरदार ने पूछा, ये औरत तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से ये पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ए नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये चश्मा किसी की मलकियत नहीं, ये अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ये नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर इस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। एक साल यूं ही बीत गया मगर इजाजत ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का जाने की इजाजत दी।
مگر صرف اتنا کہ وہ جا کر انہیں دیکھیں اور واپس آ جائیں۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اونٹنی لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اسی ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت ہاجر نے دور سے اپنے شوہر کو اونٹنی پر آتے دیکھا، ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ دوڑ کر کہا، آپ جلدی سے اندر آئیے، مگر حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر پھر بھی خود کو سنبھال لیا۔ دل میں کہا، میں اپنے اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت ہی بی بی ہاجرہ کی گود میں ان کا 1 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو گود میں لیا، محبت بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ 40 سال کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ نصیب ہوا تھا، مگر ملا بھی تو جدا ہونا پڑا۔ اب اجازت ملی تو صرف سال میں 1 بار، اور وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے۔ پھر حکم آیا، ابراہیم واپس فلسطین چلے جاؤ، اپنی بیوی اور بیٹے کو اس ویرانے میں اللہ کے سپرد کر دو، وہی ان کا حافظ ہے۔ دوستو خود سوچئے، جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو بی بی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پورا سال شوہر کا انتظار کیا، اور جب ملے بھی تو نہ بیٹھے نہ رکے، بس کھڑے کھڑے ملے اور چلے گئے۔ اگر نہ آتے تو شاید صبر آ جاتا، مگر اب یادیں پھر سے تازہ ہو گئی، دل میں آگ لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کھڑی تھی اس ویران وادی میں، اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ یوں ہی 7 سال بیت گئے اور حضرت اسماعیل 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم کو دوبارہ مکہ آنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ دن رات اپنی بیوی اور بیٹے کو یاد کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ 7 سال بعد ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر اٹھے۔ اگلی صبح انہوں نے 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی، مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس بار انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر وہی آواز آئی۔ اے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اشارہ ان کے پیارے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو اپنے بیٹے سے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید اب میرا رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ صبح ہوئی، انہوں نے ایک تیز دھار کی چھری لی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 92 سال تھی۔ ذرا سوچئے دوستو، جس بیٹے کے لیے 40 سال دعا کی، جس بڑھاپے میں پایا، اسے گلے لگانے تک وقت نصیب نہیں ہوا، اور جب اب ملنے کی اجازت ملی تو یہ حکم بھی ساتھ تھا کہ جا کر بیٹے سے ملو اور پھر اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ اونٹنی کا ہر قدم ان کے دل پر وار کر رہا تھا، ایک طرف بیٹے سے ملنے کی خوشی اور دوسری طرف یہ سوچ کر اس کو چھری کے نیچے لٹانا ہے۔ ادھر اسماعیل روز اپنی امی سے پوچھتے، اماں جان، میرے ابا کون ہیں، کب آئیں گے، کیا مجھے کبھی ملیں گے؟ بی بی ہاجرہ پیار سے جواب دیتی، بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے۔ اور آخر وہ دن آیا۔ حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ پہنچے ہی بی بی ہاجرہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا، خوشی سے ان کی آنکھوں بھر آئی۔ اسماعیل نے بھی اپنے ابا کو پہلی بار دیکھا اور دوڑ کر گلے لگ گئے۔ ابراہیم نے بی بی سے کہا، میرے بیٹے کو تیار کرو، میں آج اسے باہر گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہو گئیں۔ کہا، انہیں معلوم تھا کہ بیٹے کی نصیب میں آج قربانی لکھی ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو تیار کیا اور پھر ابراہیم اسے لے کر مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ اسماعیل خوش تھے، ہنستے کھیلتے اپنے ابا کے ساتھ چل رہے تھے۔ ابراہیم کبھی بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکراتے تو کبھی آنکھیں بھر آتی کہ میں اسے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی صورت میں آیا۔ اس نے پوچھا، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، ایک کام سے۔ اس نے پوچھا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، کیا کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، ہاں دیکھ رہا ہوں، آپ یہی کرنے جا رہے ہو۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کی فرما برداری ضرور کروں گا۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے
رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو وہ پتھر مارنے کی جگہ کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، شیطان راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جگہ پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے۔ انہوں نے پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان پھر راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ اب شیطان تیسرے زمرے کے پاس پہنچا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقاموں پر کنکریاں مارنے کی یاد آج بھی باقی ہے، اور ہاں جی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر قربانی کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آیا ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا: اے میرے باپ، آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مزید عرض کیا: ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری کو خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ گلا اچھے سے کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور جب میری امی سے ملے تو انہیں میرا سلام کہیے، تسلی مل جائے گی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا انہیں ویسے ہی باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کے بل لٹایا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکیوں کو، یہ سچ مچ ایک روشن امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا تنبا بیچ کر اس کے بدلے میں تیرے بیٹے کو بچا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈک لے کر آئے، دور سے اونچی آواز میں فرمایا: اللہ اکبر۔ ابراہیم نے سر اٹھایا، سمجھ گئے کہ اللہ نے آزمائش پوری کر دی اور بیٹے کی جگہ فدیہ بھیج دیا۔ خوش ہو کر کہا: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسماعیل نے کہا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کے پاک الفاظ کی یہ سنت آج بھی قربانی کے وقت قائم ہے اور قیامت تک جاری رہیں گے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک ادا کیا جاتا ہے، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے، بکری جیسے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس کے گوشت کے 3 حصے بنا دیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل پر ایسی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔